قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل دین ملت ابراہیمی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے بعض اصول بیان فرمائے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی تو یہ ہے کہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے، اور آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا قل آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، اور یہی ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول ہیں۔ یہاں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان صلاتی، پہلے نماز کا تذکرہ ہے۔ نماز 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں اور کچھ نوافل ہیں۔ نماز کوئی بھی ہو، نماز اللہ کے لیے ہے۔ تو نماز اللہ کے لیے کب ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، اور جیسے اللہ خوش ہوتا ہے ویسے اللہ کے سامنے نماز کو پیش کرنا، یہ اللہ کے لیے نماز ہو گئی۔ اور نماز کے بعد نسک کا لفظ بولا ہے۔ نسک کے کئی معنی آتے ہیں۔ نسک کا معنی عبادت بھی ہے، اور نسک احکام کو بھی کہتے ہیں۔ نسک کا معنی قربانی بھی ہے۔ نسک احکام کے معنی میں ایک حدیث میں آتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کے احکام خوب سمجھ لو، شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اور قربانی کے معنی میں بھی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے دم قران کو بھی نسکہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں احصار کی صورت میں قربانی کرنے کا حکم ہے، وہاں فرمایا اس وقت تک آپ سر نہ مڈائیں جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سر میں تکلیف ہو، اسے اپنے اوپر عائد کسی پابندی کو توڑنا پڑے، تو ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اس کے بدلے میں فدیہ دے یا روزے رکھے یا صدقہ کرے یا پھر قربانی کی صورت اختیار کرے۔ اور امام ابوبکر جساس فرماتے ہیں کہ نسک اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے دم قران ہو، جو بھی ہو۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسک کو عام معنی میں لیتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں نسک کا معنی تمام عبادات ہے۔ تو اس طور پر گویا ان صلاتی میں خاص عبادت کا تذکرہ، نسک میں پھر تمام عبادات جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور نفلی عبادات جتنے ہیں سارے کے سارے اس میں ہیں۔ یعنی خاص نماز وہ بھی اللہ کے لیے، اور باقی تمام عبادات صرف اللہ کے لیے۔ اور اگر اس کا نسک قربانی والا معنی لیا جائے تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بعض چیزیں اپنے اثر کے اعتبار سے باروب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے مقابلے میں اذان ایک چھوٹا سا عمل ہے،
کیونکہ یہ ایک اعلان ہے، بس مقصود نماز ہے، اور نماز تمام عبادتوں سے افضل ہے، مگر جتنا اذان کا رعب اور دہشت ہے اتنا نماز کی نہیں ہے۔ آج ہم نے مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت پڑھی ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا بھی خارج ہو رہی ہوتی ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، 36 میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر آ جاتا ہے مسجد میں، پھر جب تکبیر شروع ہو پھر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر مکمل ہو پھر آ جاتا ہے، ادھر نماز شروع ہو جاتی ہے، پھر آدمی اور اس کے نماز کے درمیان خلل ڈالتا ہے اور کہتا ہے اذکر قضا، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔ تو نماز کا اس پر اتنا رعب نہیں ہے جتنا اذان کا رعب ہے۔ اسی طرح یہ جو قربانی ہے، بظاہر یہ چھوٹا عمل ہے، لیکن اس میں جو تقرب الی اللہ کے حصول کی نیت اور جذبہ ہوتا ہے، اس کا اثر بڑا وسیع تر ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا کمال پیدا ہوتا ہے قربانی کا، یعنی وہ اس کی برکت سے اپنے جذبات بھی قربان کرتا ہے، اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، ساری چیزیں قربان کرنے کا اس کو جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا میری نماز اور میری قربانی، اور اس کے بعد فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے۔ 4 چیزیں ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی: نماز، قربانی، زندگی، موت۔ زندگی اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس سے ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، کوئی کام اس کی رضا کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کام کرنے کا حکم دے وہ ہو جائے، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں تو حالات بالکل الٹ ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں شیطانی کاموں کے لیے وقف کر رکھی، اللہ کی خوشنودی کو دیکھنے والے بڑے کم ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے یہ لازم تھا کہ اس کا دین اور دنیا کا کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قرآن مجید میں ہے۔ یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی ساری اللہ کے لیے ہو، یہاں تک کہ جب موت آئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جب اللہ کے لیے ہے تو موت بھی اللہ کے راستے میں ہو۔ افسوس یہ ہے کہ آج زندگی جب غیر کے نام پر گزرتی ہے تو پھر موت اتنا سستی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مقاصد میں جانیں چلی جاتی ہیں، محض کسی کے عزت آبرو پر اور 5 روپے 10 روپے پر جانیں کٹ رہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ زندگی ساری اللہ کے لیے نہیں گزرتی، اللہ کے غیر کے لیے گزرتی ہے، تو اس کے بعد پھر موت کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں ان میں 2 شرعی ہیں، 2 تکوینی ہیں۔ نماز اور قربانی کا تعلق شریعت سے ہے، یہ دونوں امور انسان اپنے اختیار سے ادا کرتا ہے۔ باقی 2 چیزیں زندگی اور موت یہ تکوینی ہیں، موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید 2 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، یعنی توحید فی العبادت، توحید فی التصرف۔ پہلی 2 چیزیں جو شرعی ہیں اس کا تعلق توحید فی العبادت سے ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسری 2 چیزیں اس کا تعلق توحید فی التصرف کے لیے، کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ زندگی بھی اللہ کے قبضے میں ہے، موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو زندگی اللہ کے تقرب کے لیے ہونی چاہیے، موت بھی اللہ کے تقرب کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں 4 چیزوں میں آپس میں خاص ربط بھی ہے۔ اب پہلے خاص نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر نسک میں تمام عبادات کا ذکر ہے، اور انسان کی زندگی عبادت میں بھی ہوتی ہے اور کچھ ایسا وقت ہے جو غیر عبادت میں ہے، تو محیاج میں سارا کچھ آ گیا۔
اور پھر موت، یہ تو آخرت ساری موت کے بعد تو آخرت ساری اسی میں ڈھپی ہوئی ہے۔ تو جب نماز اللہ کے لیے ہوگی، اسی کی برکت سے عبادات اللہ کے لیے ہوں گی، جب عبادات اللہ کے لیے ہوگی تو باقی تمام معاملات بھی اللہ کے لیے ہوں گے زندگی کے۔ جب زندگی کے سارے معاملات اللہ کے لیے ہوں گے تو پھر موت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل زندگی اپنی رضا پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔